علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کے شناخہ خود رب العالمین ہے، جس پہ ملائکہ شب و روز درود بھیجتے ہیں، جس کو شجر و حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہیں، جس کی ذات سراپائے رحمت ہے، جس کی ذات سراپائے رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ آتا ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفحات لکھے گئے پھر بھی ناکافی ہوئے، جس کی توصیف میں کروڑوں اربوں افراد مگن رہے پھر بھی حق ادا نہ کر سکے، جس کی خلقت باعث وجود کائنات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو یہ چاند یہ ستارے نہ ہوتے، انسان کی پیدائش نہ ہوتی، مشرق و مغرب نہ ہوتے، شمال و جنوب نہ ہوتے، کسی چیز کی پیدائش نہ ہوتی۔ اسی کو شاعر اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دوی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، سناخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، کسے شے دوی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ میرے معزز سامعین، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جسے انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جسے اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جسے اصفیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جسے اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جسے عالم و خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جسے پیر و کتب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جسے خود رب العالمین بیان کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں وہ تاثیر کہا جو تاثیر قرآن پاک میں ہے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلب وجہک کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرک کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّ
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا ذکر آیا تو قرآن نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتا وسطا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا. سامعین محترم، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل، علم بھی کامل، حلم بھی کامل، صداقت بھی کامل، عدالت بھی کامل، امانت بھی کامل، شجاعت بھی کامل، سخاوت بھی کامل، رسالت بھی کامل، سیرت بھی کامل. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اقوام کے عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے ویسے ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے. پھر میں کیوں نہ کہوں، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے. ارے کس کی ہمت کے میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. والسلام.